नमस्कार दोस्तों, एक बलोच लड़की ने कराची आई, एक बलोच लड़की कराची और वहां पर आकर खुद को उड़ा दिया और कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 लोग यहां पर मारे गए। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि भाई हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त है चाइना, उनके साथ रिलेशन हमारा कैसे बिगड़े, उसको लेकर यहां पर ये सारी चीजें की जा रही है। अब जरा देखने वाली बात यह है पाकिस्तान के अंदर कि वही बलोच लोग हैं जिनको आपने अत्याचार देकर अत्याचार कर 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 आपने उनको मजबूर कर दिया कि भाई अब उनके लिए मौत भी एक ऐसा लग रहा है कि भाई आम बात है, मर जाएंगे और क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि एक लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, और देखिए कि मतलब कौन कर रहा है। एक वही लोग कर रहे हैं कि जो पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैला रहा है, चाहे वो लश्कर तौयबा हो, चाहे वो हाफिज सईद वाली सिचुएशन हो, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो। अब न्यूज तो आ गई थी कि भी मौलाना मसूद अजहर ठोका गया है, लेकिन फिर भी अगर उसको काउंट कर लो, चाहे वो लखवी हो, खुद मतलब अपने कंट्री के अंदर खुद ये सारी सिचुएशन है और दूसरों को दोष देते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त चीन, उससे भी ताल्लुकात खराब करने की कोशिश हो रही है। बड़ी अफसोसनाक डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो फीमेल सुसाइडर का जो है वो इंतखाब हुआ है और कराची में बेसिकली 3 चाइनीज जो हैं उनके ऊपर हमला हुआ है। मुबैना खुदकुश बमबार खातून जामे कराची तक कैसे पहुंची, खास तौर पर उस लड़की खुदकुश बमबार की जिसने वहां पर अपने आप को उड़ा लिया और जिसके नतीजे में 4 लोग जाँ बहक हो गए। ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बहुत ही खौफनाक है। तो अब इसीलिए शायद वज़ीर आज़म गए हैं और फौरन जाकर चाइनीज से मिल रहे हैं कि कोई मामला ज्यादा ना बिगड़ जाए। तो इसमें सीपैक के खिलाफ तो हमें 2 मुल्क ही वाज़े तौर पर नजर आते हैं, एक भारत है और एक अमेरिका है। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों ममालिक में से किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? वो लड़की वहां पर कैसे पहुंची, नई CCTV फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं। क्या वो लड़की वहाँ पर रिक्शे में पहुँची है? उसका नाम क्या है? वो कौन है? उसका ताल्लुक कहाँ से है? उसका ख़ानदान कौन सा है? क्या वो पाकिस्तानी है या वो अफ़गानिस्तान की है या वो किसी और मुल्क की है? ये सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत हैरानकुन मालूमात हैं जो सामने आ रही हैं। उस लड़की का नाम शारी बलोच था। शारी बलोच उस जगह पर एक रिक्शे में पहुँची थी। जो CCTV फुटेजेस नई सामने आई हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि शारी बलोच उस जगह पर एक रिक्शे में पहुंचती है, रिक्शे से उतरती है, फिर वो थोड़ा चल के जब आगे आती है तो देखा जा सकता है कि वहां पर एक और औरत, एक और खातून बुरके में मौजूद है। बुरके में मलबूस वो खातून उससे कुछ बातचीत करती है, थोड़ी सी बातचीत होती है और फिर वो जो पहले से वहां पर बुरका क्लैड वुमन मौजूद थी वो वहां से चलती हुई वहां से निकल जाती है, चली जाती है। और शारी बलोच उस जगह पर आकर खड़ी हो जाती है कि जहां पर उसने इंतजार करना है उस वैन का, जिस वैन में चाइनीज नेशनल है। उसको अपने टारगेट का पता है, उसको ये पता है कि जो वैन आ रही है उसके अंदर चंद चाइनीज मौजूद हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाते हैं, यहाँ पर रहते हैं और उनको उसने निशाना बनाना है। जब वो वैन उसके करीब आती है तो जो CCTV फुटेज सबसे पहले निकली थी उसमें हम देख सकते हैं कि वो अपने आप को वहाँ पर कोई ऐसा महसूस हुआ कि उसने आगे होकर कोई पिन दबाई है या कोई बटन दबाया अपनी जैकेट को और अपने आप को वहाँ पर उसने धमाके से उड़ा लिया। सीपैक को पहले भी निशाना बनाया गया। अब आज कराची में जो बहुत ही खतरनाक, खौफनाक वाकया हुआ जहां पर चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया, ये खुदकुश हमला करार दिया जा रहा है अब तक की इत्तलात के मुताबिक। और खातून खुदकुश हमलावर ने ये धमाका किया जिसमें 4 लोग जाँ बहक हो गए और इसमें चीनी असातिज़ा शामिल हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस पर अफसोस का इजहार किया और अभी ताज़ा इत्तलात ये हैं कि वो चीनी कौंसल खाने इस्लामाबाद में गए हैं और इस वाक़े पर ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। जामिया कराची, पहले भी हमने दहशतगर्दी का निशाना यहाँ पर लोगों को बनते देखा। चीनी कौंसल खाने को निशाना बनाने की कोशिश होती रही, कराची में चीनी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश होती रही। लेकिन ये बहुत ही खौफनाक बात है कि अब हमने दहशतगर्दी में एक और तरह का इजाफा देखा है कि खातून दहशतगर्द, खुदकुश हमलावर का इस्तेमाल हुआ इसमें। ये अभी हम खुद देख रहे थे जब ये वाक़या हुआ और उसके बाद उसकी फुटेज आना शुरू हुई और उसकी तफसीलात आना शुरू हुई तो एक अंदोहनाक वाक़या हुआ। कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस के नाम से एक इंस्टीट्यूट, और शुरू में ही लग रहा था कि चीनी बाशिंदों को या चीनी किसी यानी उनका इदारे को जो है टारगेट करने की कोशिश की गई है और उन्होंने कामयाबी से ये वारदात की है। लेकिन कितनी अफसोसनाक बात है कि वो खातून खड़ी हुई हैं और उसकी CCTV फुटेज भी चल रही है और फिर वैन आ रही है और फिर वैन जो है वो टारगेट होती है। उसका ड्यूरेशन है इतना कि उसको संभाला जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वहाँ जो है इदारों की क्या पोजीशन है। रेंजर्स तैनात है तो रेंजर्स के होते हुए किस तरह से
خاتون اندر پہنچی ہے، کس طرح سے وہ اس جگہ پر پہنچی ہے، پھر وہ اتنی دیر کھڑی رہی ہے، وہ گاڑی کا انتظار کرتی رہی، یا اس کو گاڑی دکھا دی گئی تھی کہ اس گاڑی میں وہ آئیں گے جو اس کے ٹارگٹ ہوں گے، اور اس نے نشانہ بنایا۔ اور چینی ٹیچرز جو ہیں، وہ جو انسٹیٹیوٹ کے ٹیچرز تھیں خواتین، اور ایک میتھ ٹیچر تھے اور ایک غالباً ڈرائیور، یہ نشانہ بنے ہیں۔ یہ ایک اندوہناک واقعہ ہے۔ اور جو لوگ، اب یہ بات اتنی تو کھل جانی چاہیے، ہم اس طرف تو اشارہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ سی پیک کے خلاف ہیں، جو سی پیک کو روک دیتے ہیں، جو سی پیک پر عمل درآمد نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہ گیم چینجر جو ہے وہ کسی طرح سے بھی آگے نہ بڑھ سکے، یہ ان کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ جی وہ پلیئر انٹرنیشنل ہو سکتے ہیں، وہ پلیئر ریجنل ہو سکتے ہیں، وہ پلیئر جو ہیں لوکل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو استعمال کیا ہے خاتون کو، وہ اپنے انداز سے وہ لوکل ہی لگ رہی ہے، لیکن کون ہے اس کا پس منظر میں کون ہے، تو یہ تو پولیس کا کام ہے اور رینجرز کا کام ہے، اچھا، اور ان کی ذمہ داری ہے اور ڈیوٹی ہے کہ وہ پتہ چلائیں اس بات کا کہ کس طرح سے کیا اختر مینگل صاحب یا اس طرح جو بلوچ رہنما ہیں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ بہت دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ جناب یہ لوگ ہیں، ان کو کوئی مذاکرات کی جگہ پر لایا جائے، تو کیا ان کا کردار ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی ہمیں سخت بات نہیں کہنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سر بلوچ تو اس کے خلاف نہیں ہے۔ بلوچستان کے بہت سے علاقوں سے سی پیک کے پروجیکٹس گزرے ہیں، وہ چند ایک لوگ ہیں، اور پھر اس میں اختر مینگل کا نام لینا تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ اختر مینگل تو آپ کے لیے ایک چیک ہیں کہ جو آپ کے لیے پاکستان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، اب بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہونا چاہیے انہیں، اور انہوں نے انتہا پسندی کو نہیں آگے آنے دیا ہے۔ وہ انہوں نے جو بھی کہا ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کیا ہے، حالانکہ ان کے قریبی عزیز جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں۔ ان کے بھائی جاوید مینگل جو ہیں وہ شاید میں اپنی بات صحیح کرنے کے اگر ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے تو یہ بات ہوتی ہے کہ جی بلوچستان میں بھی جو لوگ اس طرح کی کارروائیوں میں ہیں ان کو بھی کوئی مذاکرات کی میز پر لایا جائے، کوئی بات چیت کی جائے، اس میں کوئی تو بیچ میں آئے گا یا نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان سے بس نمٹنا ہوگا، جس طرح سے پہلے کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف ایکشن لینے ہوں گے؟ ہم نے ایف سی کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے دیکھے ہیں، اس کے بعد اب یہ ہے، تو آپ کو لگتا ہے اسی طرح آپریشن ہی واحد حل ہے یا کوئی شخص آگے بڑھ کر کوئی بات کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، آپریشن مسائل پیدا کرتا ہے۔ ہم نے کراچی میں بھی دیکھ لیا ہے، ہم نے بلوچستان میں دیکھا ہے، ہم نے بنگال میں دیکھا ہے۔ بنگال میں بھی ہم نے آپریشن دیکھا تھا، اس کے نتائج بہت ہی اندوہناک اور خطرناک تھے۔ یعنی ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے۔ بلوچستان میں آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دیکھیں جب کور کمانڈر تھے جنرل جنجوا صاحب، تو انہوں نے ایک بڑی ہمیں بریفنگ دی تھی، اور اس بریفنگ کچھ 5-6 گھنٹے کی بریفنگ تھی، اور اس میں ان سے گفتگو بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہم بیسٹ آپشنز پر کام کر رہے ہیں، اور وہ بڑی حد تک آگے بھی بڑھ رہے تھے اور کام بھی کر رہے تھے، لیکن وہ چیزیں نہیں ہو سکیں، وہ نہیں ہو سکیں، مٹیریلائز نہیں ہو سکی۔ نیشنل پارٹی وہ نہیں ہو سکا، ان معاملات پر آگے نہیں بڑھا جا سکا، جبکہ وہ بعد میں پھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی بنے تھے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جب وزیر اعظم تھے۔ نور العارفین، اب جب دہشت گردی ہمیں نظر آتی ہے تو یہ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ لوکل اس سطح پر وہ ہو، کہیں نہ کہیں سے اس کو مدد ملتی ہے۔ اگر ہم اس کو سی پیک سے جوڑیں، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ چائنیز اس میں ٹارگٹ تھے، اور ہم نے دیکھا داسو ڈیم کے بعد یعنی کام رک گیا تھا سی پیک پر۔ یہ پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے بہت ہی خوفناک ہے۔ تو اب اسی لیے شاید وزیر اعظم گئے ہیں اور فوراً جا کر چائنیز سے مل رہے ہیں کہ کوئی معاملہ زیادہ نہ بگڑ جائے۔ تو اس میں سی پیک کے خلاف تو ہمیں 2 ملک کی واضح طور پر نظر آتے ہیں، ایک بھارت ہے اور ایک امریکہ ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں ممالک میں سے کسی کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے؟ یقیناً شک کے ڈانڈے تو دونوں ہی طرف جاتے ہیں۔ امریکہ کو آپ دل میں کوستے رہیے، امریکہ کا آپ بگاڑ ویسے کچھ سکتے نہیں ہیں، اس بات پر بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں۔ بھارت رہ گیا تو بھارت کو ہوا دینے کے لیے بھارت کے کچھ اور گرگے، کچھ اور گماشتے، کچھ اور ہرکارے یہاں کے پولیٹیکل سسٹم میں بھی موجود ہیں۔ عزیر بلوچ کو جو گریبان سے پکڑ کر کے لے کر کے آیا گیا تھا وہ بھی ایران سے ہی آیا تھا، تو کدھر گیا اتحاد بین المسلمین اور کدھر گئی وہ ساری بین المذاہب ہم آہنگی جس کے بارے میں ہم لوگ باتیں کرتے ہیں۔
تو یہ اب کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکیورٹی کے تو آلات وہاں پر لگائے گئے ہیں، تبھی کیمرہ موجود تھا بالکل اس جگہ پر جہاں خاتون آ کر اس نے دھماکہ کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہیں لیپس ہوا ہے. اب اس کو کیا مزید کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس طرح تو چائنیز یہاں پر آ نہیں سکیں گے اگر یہ حالات رہے تو. دیکھیے، چائنیز کی سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان میں ہمیشہ سے جو فضا رہی ہے وہ ناسازگار رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ نوشتہ دیوار ہے، اگر کوئی اس سے انحراف کرتا ہے، صرف نظر کرتا ہے، تو وہ اس کی اپنی کوئی حماقت ہوگی، میں اس بارے میں نہیں کہنا چاہتا. شروع سے اب تک پاکستان میں یہ سارے سیاسی مفادات کے کھیل ہوتے ہیں، یہ سارے ریاستی مفادات کے کھیل ہوتے ہیں. پاکستان کی بار بار جو معذرتوں کو قبول کر کے، اور چائنا بار بار آ کر کے یہاں اپنے لوگوں کی قربانی دیتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منفعت ہے، کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے. حکومتوں کے، ریاستوں کے مفاد ان سب چیزوں سے بالاتر ہوتے ہیں. اسی وجہ سے یہ سارے پروجیکٹس لیت و لال کے ذریعے سے سی پیک کے ساتھ جو حشر کیا گیا، میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہوں گا کیونکہ اس میں بہت سے پردہ نشینوں کے اور پھر کچھ ایسے لوگوں کو بھی نام آتے ہیں کہ جن کے ساتھ شاید قومی مفاد کی جڑیں بھی نکلتی ہیں. سی پیک کی کمبختی یہ تھی کہ سی پیک عمران خان سرکار کے دور میں سی پیک کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جن لوگوں کو واسکٹ پہنا کر کے اور سی پیک کی خدمت پہ لگایا گیا، ان کا اپنا ماضی اتنا داغدار تھا کہ وہ سی پیک اتھارٹی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، سی پیک کے دیگر معاملات کے ساتھ جو کچھ کیا، چائنا کا ریزرویشن اس حوالے سے بھی موجود تھا. صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں امریکی مفادات کو بچانے کے لیے، امریکہ کے معاملات کو اوپر رکھنے کے لیے چائنا کے مفادات کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. اس بات کے میں شواہد کی بات نہیں کر رہا، اس بات کے الزامات متعدد مرتبہ چائنیز اتھارٹیز کی جانب سے سامنے آتے رہے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ تحفظات کو دور کیا جائے. اب کچھ اور مزید آگے بڑھ کر کرنا ہوگا، کیونکہ ماضی میں یہ تو کہا گیا کہ جتنی ہو سکتا ہے سیکیورٹی دی جائے گی، بڑھائی بھی گئی، لیکن اب یہ پھر کیا ہوا ہے اس پر سب کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا.